نماز مومن کی معراج جدو سا نماز پڑھنے ہوں تو دن میں 5 دفعہ اپنے خالق نال اپنے مالک نال گفتگو ہونی ہے، ملاقات ہونی، تو اپنی ضرورتاں، اپنی حاجتاں اور اپنے معاملات اپنے رب کے حضور پیش کر دینے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہو کے ایسے بندے نے تمام امور اور معاملات کی اپنے ذمہ لے لی۔ لیکن جب انسان دنیا میں کمچ مشغول ہو گئے، نماز جیسی نعمت کی چھوڑ دینا ہے، غفلت برتنا ہے، اس عظیم موقع کی ضائع کر دینا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص نے تمام امور اور معاملات کی پھر دنیا اور دنیا کے اسباب میں سپرد کر دینا ہے کہ جس کی خاطر اور جس کی وجہ نہ بندے نماز کی چھوڑ رہا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلایا انہیں تسا تک ہے کہ تسا اپنے امور اور اپنے معاملات دنیا اور دنیا کے اسباب پر چھوڑ دینا چاہتے ہو یا کہ اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سے اپنے رب نے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھو جدو نماز نہ وقت آئے سارے کام چھوڑ کے سب کو پہلے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی حمایت، اس کی نصرت تو سارے شامل حال اسی اور اللہ تعالیٰ سے کامیاب اور کامران ہے۔ تو لوگ جناش توبہ کیتی ہے، نسبت رسولی حاصل کیتی ہے یا بیٹھ ہے تو سب اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ مالک الملک کا جنہیں دن تو سا کی توفیق ذکر عطا فرمائی، توفیق توبہ عطا فرمائی اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نسبت واسطے منتخب فرمایا۔ یاد رکھو کہ نسبت اور یہ غلامی اگر صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائیاں تسا حاصل کر لیں تو پھر یہ دنیا بھی تسانی ہے اور آخرت بھی تسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے سچے غلامہ کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے کی کدے بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہوتے، کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہوتے، نہ کدے بھی کسی بھی مقام پر تنہا نہیں چھوڑنا، نہ اس دنیا وچ اور نہ ہی آخرت۔ اس دنیا وچ بھی اپنے انعامات نال مال فرمانا ہے، عزت، شرم، پردے اور وقار نال اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی اس زندگی میں سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے، اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت کو رحمت فرما کے اپنی بنائی جنت عطا۔ آج غوث الامت حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پاک نہ پہلا دن ہے، جمعے والا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے کی ایک توفیق عطا فرمائی ہے کہ نیکی جلدی کرنے والے شامل ہو گئے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتاں برکتاں۔ اس واسطے کہ یاد رکھو کہ آنے والے دن چہرے کی طرح ہے، سارے عبادت والے دن، اپنا وقت ذکر میں گزارو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارو، توبہ کرنے میں، استغفار پڑھنے میں گزارو، درود پاک پڑھنے میں گزارو، دعاؤں میں گزارو، کیونکہ یہ دن قبولیت کے دن ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں مسافر ہو اور تساں سارے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر سفر اختیار کر کے تھے آئے۔ اس واسطے یاد رکھو کہ ایک دن ضائع نہ ہو، قولن فعلن کوئی ایسی غلط نہ ہوئے میری ساری سعی کی ساری محنت کی ضائع اور برباد کر دینے والی۔ چلو جڑے پہلے آئے ہو تساں کوشش کرو اپنی ہمت کے مطابق کہ اگے آنے والے اپنے پیر بھائیوں کی خدمت کرو، انہاں واسطے لنگر دے خادمین جب میں نام لکھا ہوں زیادہ سے زیادہ انہوں نے مدد کرو جنہیں نوے آنے میں، اور یاد رکھو اپنی سہولت کی تلاش کی بجائے جتنا ہو سکے دوسرے کی سہولت کی فکر کرو، اور یاد رکھو کہ ایک دن آرام سے اور سہولت اور سکون تلاش کرنے میں نہیں، اچھا بسترا، اچھا کونا، اچھی جگہ، یہ نہیں، اس کام واسطے سارا سال پہ ہے،
جسے مرضی تلاش کرنے ایک جگہ جیڑی اس وقت سونی اللہ کی رضا کی خاطر تکلیف اٹھانے تے پہنچے. اگر کوئی تکلیف مل سی، تکلیف پہنچ سی، کوئی زیادہ سختی ہو جاسی، آرام والی جگہ نہیں ملن لگی تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کرو اور یہی سمجھو کہ تھوڑی درجات وچ بلندی کا اضافے کا ذریعہ ہے. اس واسطے کیونکہ یہ کوئی پرتعیش سفر نہیں ہے، یہ کوئی سیر سپاٹے واسطے نہیں آئے، سو عبادت واسطے آئے، اللہ کے ذکر واسطے آئے، آجی واسطے آئے، توبہ واسطے آئے. جتنی تکلیف برداشت کرو اتنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. اس واسطے یاد رکھو کہ ایک دن جڑے انہاں دنوں میں کوئی ایسا خیال اور ایسا گمان بھی نہ آئے سنے سینے وچ کہ جڑا اس محنت کی ضائع کرنے والا ہو. شیطان وسوسے پیدا کرنا ہے، غلط خیالات پیدا کرنا ہے، بے وجہ کی تکان پیدا کرنا ہے، تھکاوٹ پیدا کرنا ہے، اکتاہٹ پیدا کرنا ہے، تاکہ تساں اس ذکر تو ان دنوں تو محافل تو غافل ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. اگر ایسا کوئی خیال آئے، ایسی کوئی وجہ نظر آئے تو فوراً استغفار کر کے دوبارہ اپنی مشن جاری ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے ذکر. اور ایک دن جڑے دعا نے دن سمجھ کے ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ عاجزی کرنے رہو، دعا کرنے رہو. اسی طرح آج جمعہ کا دن ہے اور ہر جمعے کی اتنا معمول ہے مولا شریف کا اساں نے پیر و مرشد نے سکھایا ہے اور ساری زندگی خود بھی سبق عمل فرمایا کہ جمعے والے دن اساں سارے نماز جمعہ تو بعد بیٹھ کے اثر تو پہلے کچھ دیر اس کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے ہیں، اس کی بارگاہ عاجزی کرنے ہیں، انکساری کرنے ہیں اور دعا کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایسا کی وہ عظیم شان گھڑی اور وقت عطا فرمائے جس کی بشارت نبی کریم علیہ السلام سے سارے نے دیتی کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسا وقت رکھیا ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو مومن نے کی ہر دعا کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسے نیت نال اساں کے ذکر کی اسے غرض و غایت کا ذکر میں محفل سجائی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اساں کی عظیم شان گھڑی عطا فرمائے، اساں نے گناہ، اساں نے خطا اور اساں کی غلطیاں کی معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے اور اساں کی ہر مشکل کی آسانی میں تبدیل فرمائے. اسے واسطے جتوں اسی انتہائی توجہ نال عاجزی نال انکساری نال ایک مختصر وقت ذکر میں گزارنا ہے. اس تو بعد دعا ہو سی، دعا میں اپنی ساری مجبوریاں، ساری تکلیفاں، ساری گلاں پہ دل وچ رکھ کے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس وچ پیش کرنی ہے. سب تو اہم، سب تو ضروری دعا کہ اللہ تعالیٰ سانے پیر و مرشد نے درجات کی قیامت تک بلند فرمانا ہے. جنہاں اللہ تعالیٰ نے بندگی اس نے حبیب نے عشق کی شمع سانے سینے سے روشن کی تھی، جنہاں یہ ساری رونقاں لائی ہیں، جنہاں سے یہ طریقے سکھائے ہیں، سلیقے سکھائے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو، صرف آج بھی دعا نہیں، ہمیشہ ہر دعا نالے دعا بھی کرو کہ آنے والے 3 دن اللہ تعالیٰ سارے کی توفیق دے کہ صحیح اسی رضا کے مطابق یہ دن گزار سکتے. اور یہ یاد رکھو کسی شخص کی اجازت نہیں ہے جانے. کوئی میرے کو آگے نہ پوچھا کہ جناب اجازت ہے چاہیے، اتنی گل کرنے تو بعد ہی کوئی آنا آ کے جی اجازت ہے چاہیے، تو پھر اگر جانا ہی ہے اس بات میں پوچھنے کی لوڑ ہے تو جاؤ. اس وجہ نہ کہ آنے والے دن جی تکلیف وہ سی ہر ایک تکلیف ہوگی، تکلیف برداشت کر سو. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتہ اور برکتانہ سے حقدار بنا سارے ذکر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم.